ایک طرف 1000 کی فوج، 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بہت سارا جنگی سامان، دوسری طرف 313 کی فوج، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور صرف 8 تلواریں۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی باقاعدہ ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، اور یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ قریش مین مکہ والوں کے لیے، لیکن مکہ والوں کی مدینہ والوں سے کیا دشمنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے مکہ والوں نے 13 سال مسلمانوں پر انتہائی ظلم کیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی تو مکہ والوں نے مسلمانوں کی تمام زمینیں، جانور اور باقی سامان اپنے قبضے میں لے لیا، حتیٰ کہ مسلمانوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف انہی کپڑوں میں مدینہ پہنچے۔ سو اب مکہ والوں سے بدلہ لینا تو آف کورس بنتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام کی طرف روانہ ہو رہا ہے، جس میں قریش نے اپنا بہت سارا مال جمع کر رکھا ہے۔ اس قافلے میں 50,000 دینار، بہت سارے اونٹ اور مسلمانوں سے لوٹا گیا بہت سارا مال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 150 صحابہ کو لے کر قافلہ کو روکنے کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے، اور جب عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا قافلہ شام کی طرف روانہ ہو گیا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر جنگ کے واپس آ گئے۔ لیکن جنگ تو ہوئی نہیں۔ چند ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قافلے کی واپسی کی انفارمیشن ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور 12 رمضان المبارک کو دوبارہ قافلہ روکنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان جو اس قافلے کا ہیڈ تھا، اس کو یہ ٹینشن لگی ہوئی تھی، اگر وہ اس راستے سے گیا جو مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ابو سفیان جب حجاز کے مقام پر پہنچا تو ہر آنے جانے والے مسافر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرنے لگا، تو کچھ لوگوں نے ابو سفیان کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیرا قافلہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا ہے، جس پر ابو سفیان نے انتہائی جلدی اپنے ایک آدمی کو مکہ روانہ کر دیا تاکہ مکہ والے جتنی جلدی ہو سکے اس قافلے کو بچانے کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی وہ آدمی مکہ پہنچا تو اس نے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے بھی پھاڑ لیے، اور اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر فریاد مین ہیلپ ہیلپ پکارنے لگا، اور ساری سٹوری آ کے مکہ والوں کو بتا دی، جس پر مکہ والوں میں ہلچل پڑ گئی، سارے سردار اکٹھے ہو گئے۔ پھر ابو جہل نے قاصد سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے آدمی ہوں گے؟ تو قاصد نے بتایا آلموسٹ 300 کے قریب ہوں گے۔ تو ابو جہل نے 1000 آدمی، 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بہت سارا جنگی سامان لے کر جنگ کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن ابو سفیان اپنے قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر بھاگ گیا، تو اب جنگ کرنے کی کوئی ضرورت تو تھی نہیں۔ لیکن پھر بھی ابو جہل نے کہا ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے 3 آدمی موجود تھے۔ ابو جہل کے اس لشکر میں مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ ان کا خیال تھا ہم جائیں گے، مسلمانوں کو ماریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صفرہ پر پہنچے تو 2 آدمیوں نے آ کر قریش کے قافلے کی اطلاع دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا اور قریش کے لشکر کے بارے میں بتایا، جس پر صحابہ کھڑے ہوئے اور کہا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ صحابہ نے کہا جو آپ اور آپ کا رب حکم دے گا ہم اس پر پورا اتریں گے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے اوپر جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر چوز کی ہے
या मशवरे से? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कहा, ये तो मशवरे से। तो सहाबी ने कहा, अगर हम आगे जाके पड़ाव डालेंगे तो वहाँ पानी भी ज्यादा होगा और हम दुश्मन को इन कुओं पर कब्जा भी नहीं करने देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को उस सहाबी का मशवरा बहुत पसंद आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी फौज को दूसरी जगह मुंतकिल होने का हुक्म दिया। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी। अबू जहल का तान-अमेज़ लेक्चर सुनने के बाद उतबा बिन रबीआ, जो उस वक्त मक्का का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अपने भाई और बेटे को लेकर सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया। मुसलमानों की फौज से 3 अंसार मुकाबले के लिए मैदान में उतरे तो उतबा ने कहा, ये कौन है? हमें तो अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के दीन से गद्दारी की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अंसार को ऑर्डर दिया वापस अपनी सफों में चले जाएं। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और सिर्फ 24 ईयर ओल्ड हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने आए। लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए, लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुजैफा, जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चचा को मार दिया गया, लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा। उतबा, शेबा और वलीद के कत्ल हो जाने के बाद अबू जहल की फौज में खौफ तारी हो गया और अबू जहल ने अपने लश्कर को यह कहकर हिम्मत और जुर्रत दिलाई कि ऐ लोगो, उतबा, शेबा और वलीद ने जल्दी से काम लिया, इसलिए मारे गए। अब हम मुसलमानों पर एक जोरदार हमला करेंगे। और फिर लश्कर अबू जहल ने ऐसा ही किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5-5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में आ गई। हम इनसे 3 गुना ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इनको अपनी जगह से नहीं हिला पा रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफों को बदला और नए लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा पूरे जोर से हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और अबू जहल की फौज बदर को छोड़कर इधर उधर भागने लगी। इसी दौरान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल मारा गया। मक्का में सारी जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 साल से मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और उन्होंने तकरीबन 65 साल पहले अबरहा की 60,000 की फौज को भी हराया था और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के लोग सिर्फ 313 आदमियों से हार गए और ये मक्का वालों के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी। जीत की खबर लेकर मुसलमान जब मदीना पहुंचे तो मदीना में हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन हो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब अपने घर में दाखिल हुए तो उन्हें मालूम हुआ उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुक़ैया, जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, कुछ दिन पहले फौत हो चुकी हैं। सब्सक्राइब।